آتی ہے آواز زیادہ، تعداد بڑی آواز کم ہو گئی ہے، مچل کر بولے یا غوث المدد، ماشاء اللہ سلامت رکھے۔ یاد رکھو غوث اعظم فرماتے ہیں جب تک میری چاہ نہ ہو کوئی بندہ میرا نام نہیں لے سکتا، جب تک میری چاہ نہ ہو کوئی بندہ میرا نام نہیں لے سکتا۔ تو اگر آپ غوث غوث کہہ رہے ہو، پتہ یہ چلا کہ غوث اعظم بغداد سے اشارہ کر رہے ہیں کہ لے میرا نام لے، کیونکہ میرا اشارہ ہو رہا ہے، اور جو نہیں کرتے غوث اعظم چاہتے ہی نہیں کہ کرے۔ تو مچل کر بولو یا غوث المدد۔ ایک اور واقعہ سنو غوث اعظم کا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی بندہ عشاء کے بعد میرے ذکر کو چھیڑے، کب؟ عشاء کے بعد میرا ذکر کرے، مغرب کے بعد میں اس کا ذکر کر چکا ہوتا ہوں، تب وہ عشاء کے بعد میرا ذکر کرتا ہے، مغرب کے بعد میں اس کا ذکر کر چکا ہوتا ہوں، تب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ پتہ چلا آج غوث اعظم بغداد میں ہمارا ذکر کیے ہوں گے، تب ہم کیا غوث کر رہے ہیں۔ میرے بھائی غوث اعظم حسنی سید، حسینی سید، باپ کی طرف سے حسینی سید، ماں کے طرف سے حسنی سید ہے۔ ایک دن نہ میرے آقا امام حسین آپ اپنے بیٹی طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ فاطمہ جن کے دوپٹے کے صدقے، چادر تطہیر کے صدقے رب کتنی عورتوں کو بخشے گا، بے شمار عورتوں کو بخشے گا، وہ فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ فاطمہ، میری بہنیں اگر میری بات سن رہی ہوں اپنے گھروں سے یا کہیں سے بھی، تو یاد رکھیں اپنی زندگی کو فاطمہ الزہرا، یار ہم تو ایمان والے ہیں، ایمان والے۔ آپ نے نام سنا ہے ناتھو لال؟ نہیں، یہ نہیں، جواہر لال نہرو۔ جواہر لال نہرو اپنے بیٹی کو بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد کہتا ہے بیٹی تجھے ایک نام بتاؤں؟ بولے کون سا نام؟ بولے سن، مسلمانوں کا ایک نبی ہے جسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے جسے طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ اے بیٹی اگر عورتیں اس کی زندگی پر عمل کر لیے تو ان عورتوں کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اپنے تو اپنے غیر بھی اس طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس فاطمہ الزہرا کے گھر میں میرے آقا کی لخت جگر ہے فاطمہ، میرے آقا کی نور نظر ہے فاطمہ، سب سے چہیتی لاڈلی ہے فاطمہ، سب سے چہیتی شہزادی ہے حضرت فاطمہ۔ آپ میرے آقا حضرت فاطمہ کے گھر پر ہیں، اور امام حسین، امام حسن کی عمر 6 یا 7 سال کی ہے، آقا امام حسین ان سے کچھ چھوٹے، مگر آج اس سے پہلے جب بھی کبھی میرے آقا جاتے تھے نا امام حسین سے پیار فرماتے تھے، مگر آج امام حسن کو گود پر لیے ہیں، کبھی آپ کے ماتھے کو چوم رہے ہیں، کبھی آپ کے ہونٹوں مبارک کو چوم رہے ہیں، کبھی آپ کے گلے کو چوم رہے ہیں، اور پیار فرما رہے ہیں آقا امام حسن سے۔ جب حضرت فاطمہ نے دیکھا نا، دیکھ کر کے کہا بابا آج کیا بات ہے، آپ حسین کی طرف توجہ نہیں فرما رہے، حسن کو دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت مصطفیٰ جان نے رحمت نے فرمایا تھا اے میری بیٹی فاطمہ سن، یہ حسن میرا وہ شہزادہ ہے جس کے نسل سے ایک ایسا ولی پیدا ہوگا جو ولیوں کا سردار ہوگا، اسے دنیا عبد القادر جیلانی کے نام سے پہچانے گی۔ اللہ اکبر۔ جن کا ذکر مصطفیٰ جان رحمت پہلے کر چکے ہوں انہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے، انہیں شاہ جیلا، میرا شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم بغدادی کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی وہ شان ہے حضور غوث اعظم کا، اور وہ مقام ہے حسنی سید، حسینی سید۔ اور سنیں، آپ نے نام سنا ہوگا سید الطائفین حضرت جنید بغدادی کا، حضرت جنید بغدادی کا۔ یہ جو بغداد کی جامع مسجد میں تقریر کرتے ہیں، تقریر کے درمیان کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، ایک غوث آئے گا جسے دنیا غوث اعظم کے نام سے جانے گی، جس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا۔ اسی مسجد میں وہ کھڑے ہو کر کے کہے گا میرا قدم سارے ولیوں کے گردن پر ہے، بولے گا بعد میں سنو جو ہے جنید بغدادی آج اپنی گردن کو جھکاتا ہے، وہ ہے غوث اعظم۔ اللہ اکبر۔ اور جب میرے غوث نے کہا تھا نا میرا قدم سارے ولیوں کے گردن پر، اس وقت غریب نواز ایک جنگل پر تھے کہ غوث اعظم آپ کہتے ہو کہ میرا قدم سارے ولیوں کے گردن پر ہے، غوث اعظم صرف آپ کا قدم ولیوں کے گردن پر نہیں بلکہ یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، جدھر چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جدھر چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ ایک واقعہ سنیں،
फिर गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी के बारगाह में एक मुरीद रहा करता था, और वो क्या करता था मालूम है? आने जाने वाले वक्त है ना, दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हकीकत बताऊं, इतने अच्छे लोग बड़े कम पाता हूँ मैं। हाँ, बड़े तवज्जो से मेरी गुफ्तगू को सुन रहे हैं, भले सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे तो क्या हुआ, मगर बड़े तवज्जो के साथ सुने। आप ऐसे सुने, मैं गुफ्तगू सुनाऊंगा फिर ख़त्म कर दूंगा। मचल कर अगर हो तो कहते सुभान अल्लाह। ज़बान है ना, ज़बान है, ये ज़बान भी मुस्तफ़ा के सदक़े में हमें मिली है। ज़रा तड़प कर बोल दे सुभान अल्लाह। मचल कर बोले या गौस मदद, या गौस मदद। यार हम गौसे आज़म के नाम की गारनी खाने वाले लोग हैं, फिर कैसे ज़बान को सिल करके रख सकते हैं? हम ग्यारहवीं वाले लोग हैं ना, हम ग्यारहवीं खाते हैं और हम मचल कर कहते हैं ग्यारहवीं खाते हैं और कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरी में उठा, कादरी कुल कादरी कुलों उठा के वास्ते मौला हमें कादरी बना और गौसे आज़म की ग्यारहवीं का लंगर नहीं खिलाता रहा। अल्लाह अकबर। गौसे आज़म के बारगाह में आपका एक मुरीद है और उसका काम क्या मालूम? जो गौसे आज़म से मिलने के लिए लोग आते हैं ना, उनका हाथ धुलाता है, उन्हें पानी देता है वज़ू करने के लिए, उनका हाथ धुलाता है, पानी देता है वज़ू करने के लिए, हाथ धुलाता है। एक दिन उसके दिल पर ये बात है, यार इतने दिन से मुर्शिद के बारगाह में हूँ, अभी तक मकाम नहीं मिला है मुझे। इतने दिन हो गए मुर्शिद के बारगाह में हूँ, मकाम नहीं मिला मुझे, रुतबा नहीं मिला मुझे। अल्लाह अकबर। ये दिल पे तमन्ना थी, सोच रहा था, बैठ गया सोचते सोचते। जब बैठा ना, देखता क्या है, सामने से दो अब्दाल आते हैं। सामने से कितने? पीछे वाले बोले कितने अब्दाल? दो अब्दाल आते हैं। मचल यहाँ तक आवाज़ है, कितने अब्दाल? दो अब्दाल आते हैं। माशाअल्लाह, सलामत रखे अल्लाह आप लोगों को। दो अब्दाल पीछे से आते हैं। वो जब वो जो गौसे आज़म के बारगाह का खादिम है ना, आपका मुरीद, देखता कहता यार ये तो अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं। कब से मुर्शिद के बारगाह में हूँ, अभी तक मकाम नहीं पाया, क्यों ना इनके दामन को पकड़ लूँ, क्यों ना इनके दामन को पकड़ लूँ। हो सकता है मेरे मुझे मकाम मिल जाए, हो सकता है मर्तबा मिल जाए मुझे। अल्लाह अकबर। आया ना, देख क्या रहा है कि जब ये आए तो गौसे आज़म बड़ी ताज़ीम करते हैं इनका। ये दोनों अब्दाल की बड़ी ताज़ीम करते हैं गौसे आज़म, बराबर में बैठालते हैं। वो देखकर और ये हो गया, ये भी पहुँचे हुए हैं, अगर इनके दामन को पकड़ लिया मैं भी पहुँच जाऊँगा, इनके दामन को पकड़ लिया मैं भी पहुँच जाऊँगा। अल्लाह अकबर। गौसे पाक का दर का ये फ़कीर है, गौसे पाक का मुरीद है, गौसे पाक का दीवाना है, मगर क्या पता क्यों ये बात दिल पर आई है। जब वो जाने लग गए ना तो उनके कदमों पर गिरता है और कहता हुजूर कब से मुर्शिद के बारगाह में हूँ, कोई मकाम नहीं मिला, मुझे अपने साथ रख ले। कब से मुर्शिद के बारगाह में हूँ, कोई मकाम नहीं मिला, अपने साथ मुझे रख ले। अल्लाह अकबर। इतना कहा ना तो वो दोनों अब्दाल कहते अच्छा हमारे साथ रहोगे? बोले हाँ। मगर बोले तुम्हें मालूम है हमारा क्या काम है? बोले क्या काम है? बोले हम सिर्फ रब की इबादत करते हैं, खाना बड़ा कम खाते हैं हम। बोले अच्छा कितना खाते हो? बोले दिन में 2-3 दिन में एक बार। बोले ठीक है, मुझे तो निकलना था ना, जब धुन सवार हो जाए ना किसी को छूटने का या निकलने का, फिर उस वक्त तो कोई बात समझ में नहीं आती, बाद में पछताता है, तो उसे तो जाना था बस। बोले ठीक है चलो। बोले ठीक है चलो। अल्लाह अकबर। कुछ दूर गया ना, जब जंगलों से गुजरने लग गया, गुजरते गुजरते देखता क्या है कि अब भूख लग रही है, दिन ढलने लग गया। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन जैसे दोपहर का वक्त आया, ये कहता हुजूर खाना मंगा ले, अब जो है हिम्मत नहीं है चलने की, हुजूर भूख लगी है, अब बेहोश होकर गिर ना जाऊँ कहीं, अब मेरी हालत ख़राब हो रही है, हुजूर अब करम कर दे, कुछ खिला दे। वो अल्लाह वाले कहते हैं कि सुन हम यूँ ही नहीं खाते। बोले फिर कैसे खाते हो? बोले कुछ एक वक्त और हो जाए तब खाएंगे, हमने तुमसे पहले ही नहीं कहा था कि हम ज़्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं, ज़्यादा वक्त अल्लाह की हम्द करने में गुजारते हैं, अभी नहीं खाएंगे। कुछ दूर और चला और चलने के बाद बैठ गया। बोले अब हिम्मत नहीं है, जब तक खाना नहीं खिलाओगे तब तक चलने की हिम्मत नहीं। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले सुन खाना खाना है? बोले हाँ। बोले सुन हम खाना खाते हैं ना पारी लगा करके। बोले कैसे पारी? बोले जब भूख लगती है तो मुसल्ला बिछाते हैं, 2 रकात नफल नमाज पढ़ते हैं और कहते हैं मौला हमें भूख लगी है खाना दे दे। बोले आसमान से खाना आता है, हम दोनों खाते हैं, और ये सिर्फ अकेला मैं नहीं करता, एक बार मैं करता हूँ, दूसरी बार ये करता है। अब तेरी तादाद बढ़ गई है तो तुझे भी मंगाना पड़ेगा, तेरी तादाद बढ़ गई है तुझे भी मंगाना पड़ेगा। वो
میں کیسے منگاؤں گا؟ یہ اللہ والے ہیں، نماز پڑھتے آ جاتا ہے، میرے منگانے پر کیسے آئے گا؟ بولے اچھا لاؤ جا نماز دو دیکھ لیتا ہوں، جا نماز دو دیکھ لیتا ہوں۔ جا نماز بچھایا، اللہ اکبر کیا، نیت باندھی ہے، اور نیت باندھنے کے بعد نماز میں لگ گیا ہے، اللہ اکبر۔ میرے بھائی جب نماز پڑھنے لگ گیا نا، سلام پھیرا اور ہاتھ کو اٹھایا، سلام پھیرا ہاتھ کو اٹھایا۔ ابھی تک جتنے لوگ رہتے تھے اتنی کٹوری آتا تھا کھانا، جتنے لوگ رہے اتنا کھانا ہے، مگر جب یہ ہاتھ اٹھایا ہے، ہاتھ نیچے نہیں کر پایا، 2 کٹوری نہیں 6 کٹوری کھانا آیا ہے، 2 کٹوری نہیں 6 کٹوری کھانا۔ یہ جو ابدال تھے نا، دیکھ کر تعجب کرنے لگ گئے، بولے ابھی تک جب ہم منگاتے تھے 2 کٹوری کھانا آتا تھا، آج 6 کیسے آ گیا؟ بولے تم کیا کہہ کے منگاتے تھے؟ وہ پوچھتا ہے تم کیا کہہ کے منگاتے تھے؟ بولے ہم کہتے تھے اے پروردگار عالم، ہماری عبادت اس لائق نہیں ہے کہ تو قبول کر لے، ہماری ریاست اس لائق نہیں ہے کہ تو قبول کر لے، مگر ہاں اے پروردگار عالم، شیخ عبد القادر جیلانی کے بارگاہ میں ایک خادم ہے جو آنے جانے والے لوگوں کا ہاتھ دھلاتا ہے، تجھے واسطہ اس خادم کا، ہمیں کھانا دے دے، بھوک لگی ہے۔ توجہ، شاید میری بات سمجھ میں نہیں آئی، شاید سمجھ میں نہیں آئی۔ بولے خادم ہے غوث اعظم جیلانی کے بارگاہ میں، تجھے واسطہ ہے اس کا، بھوک لگی ہے کھانا دے دے۔ بولے کھانا آ جاتا تھا، وہ بندہ دیکھ کے کہتا ہے تمہیں معلوم ہے وہ خادم کون ہے؟ وہ بندہ ان ابدال کو کہتا ہے تمہیں معلوم ہے وہ خادم کون ہے؟ بولے نہیں معلوم۔ بولے سن، عبد القادر جیلانی کے بارگاہ کا خادم میں ہی ہوں، اللہ اکبر۔ بولے سرکار عبد القادر جیلانی سمجھ گیا، میں سوچتا تھا مقام نہیں ملا ہے، ارے آپ نے مقاموں سے بھی نوازا ہے اور ان حضور تک کی منزلیں بھی عطا کی ہے۔ انہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی ذرا بتاؤ، اس غوث اعظم کے بارگاہ کا رہنے والا خادم، اسے یہ مقام مل جائے، ہم بھی تو غلام ہیں نا غوث اعظم کے، ہم بھی تو غلام ہیں۔ اور یاد رکھو، غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی بندہ پریشانی میں مجھے یاد کرے، کوئی بندہ دقت میں مجھے یاد کرے، بس شرط یہ ہے سچے دل سے یاد کرے، میں عبد القادر جیلانی اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آ جاتا ہوں، اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے آ جاتا ہوں۔ اسے عبد القادر جیلانی غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ یار یہ تو خادم ہے، اس در کے کتے کا جواب نہیں، یہ تو خادم ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کہے نا تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تیرے میری گردن میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار اسی شعر کی تشریح ایک شعر سے کرتے ہیں، کہتے ہیں جب یہ ڈورا آ جائے گا تو عالم کیا ہوگا؟ کہتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے پر بھی ہو پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے پر بھی ہو پٹا تیرا۔ اور آگے کہتے کیا دبے جس پہ حمایت کو ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت